ہوا کے جھونکے کی طرح سے آئے اور خوشبوؤں کی طرح سے واپس چلے گئے، مگر پیارا سا مطلع دے گئے، اس طرح میرا آقا مدینے میں ہے جیسے یاسین و قرآن کے سینے میں ہے۔ بس فرق یہ ہے کہ قرآن کریم میں سورہ محمد کے ساتھ سورہ منافقون بھی ہے، اور مدینہ شریف میں حضرت محمد کے ساتھ کچھ منافقین بھی ہیں۔ صحیح تو کہا مطلع؟ نہیں، کچھ لوگوں نے شاید سنا نہیں۔ یہ بھول گیا کہ میں لکھنؤ میں کہیں تینوں قرآن ہے، قرآن میں سورہ محمد کے ساتھ سورہ منافقون بھی ہے، ایسے ہی مدینہ شریف میں حضرت محمد کے ساتھ کچھ منافقین بھی ہیں۔ آپ نجف گئے ہیں کبھی؟ مولا کائنات کے اہل و پہلو میں حضرت آدم اور حضرت نوح ہیں۔ گئے ہیں نا آپ نجف؟ ورنہ مولا بلائے آپ کو، جا کے دیکھیے گا۔ ان کو اس بات پہ ناز ہے کہ ہمارے دو نبی کے پہلو میں ہیں، اللہ کو اس بات پہ ناز ہے کہ ہمارے دو علی کے پہلو میں ہیں۔ اور نجف میں ہی معجزے کیوں ہوتے ہیں؟ دیکھیے حیدر بھائی بھی صحیح کہہ رہے ہیں۔ آئیے، یہ سلسلہ بہت عمدہ حیدر بھائی، واقعی آئیے، بات آپ لوگ بہت بڑا انشاءاللہ بہت کامیاب محفل ہوگا۔ محترم شعراء تشریف لا چکے ہیں۔ شعبان کے مہینے میں ایک محفل پڑھنے میرا اتفاق ہوا اجمیر شریف جانے کا، اور اجمیر شریف میں دو جشن اب ادھر کئی برس سے ہو رہے ہیں، اور اس کا ایک زندہ ثبوت یہ ہے کہ اس میں ایک جشن میں جو زیارت کا قرآن نکلا وہ محبوب انصاری صاحب کا نکلا، کربلا مولا کی زیارت کے لیے۔ اجمیر شریف میں خواجہ معین الدین چشتی کے مزار پہ جشن ہو رہے ہیں، اور اس میں زیارت کے قرے نکالے جا رہے ہیں، اور ایک جو جشن ہو رہا ہے وہ جشن ابو طالب، اور ایک جشن غدیر۔ دیکھیے بہت نازک بات میں کہہ رہا ہوں، کسی بھی درگاہ میں یا کسی بھی ایسی جگہ پہ جشن حسین ہو جانا بڑی بات نہیں ہے، لیکن جشن ابو طالب اور جشن غدیر ہونے کا مطلب تھوڑا تھوڑا بات سمجھ میں آ رہی ہے۔ بلکہ ہر درگاہ میں ایک لنگر کے لیے دیگ ہوتی ہے، جو سب سے بڑی والی دیگ ہے، اس میں محبوب انصاری صاحب کتنے کنٹل کھانا بن سکتا ہے جو سب سے بڑی اجمیر شریف میں ہے؟ ہاں 10 کنٹل ایک دیگ میں کھانا بن سکتا ہے، اور اس کا صحیح مصرف یہ ہوا کہ جشن ابو طالب کا لنگر جو خواجہ معین الدین چشتی کے خود عرس میں لنگر ہوتا ہے، اس سے بڑا لنگر ہوا، کھانے والے بھی اس سے زیادہ آئے، کھلانے والے بھی اس سے زیادہ آئے، مگر کھلایا گیا حضرت ابو طالب کے نام پہ۔ 1550 سال کے بعد میں بات سمجھ میں آئی کہ لنگر ہونا ہی چاہیے ابو طالب کے نام کا۔ حضرات آئیے، جشن ابو طالب خواجہ معین الدین چشتی کے مزار پہ ہو رہا ہے، اس کا مطلب جشن ابو طالب منانا صرف شیعت کی پہچان نہیں، شرافت کی پہچان ہے۔ جشن ابو طالب خواجہ معین الدین چشتی کے مزار پہ ہو رہا ہے، اس لیے 4 مصروں کے ساتھ میں جناب محبوب انصاری صاحب کو بلاؤں گا۔ وہ انصاری ہوتے ہوئے آپ کے محبوب ہیں، حالانکہ وہ ایک شعر کہتے ہیں، مجھ کو تم یہ مت کہو محبوب تو انصاری ہے۔ ارے بھائی، انصاری حضرت جابر ابن عبداللہ انصاری امام حسین کی قبر کے پہلے زائر ہیں، اور ہم نہایت احترام سے ان کا نام لیتے ہیں۔ حدیث قصہ ہم تک پہنچائی حضرت جابر ابن عبداللہ انصاری نے، جس کو اللہ امین کا اسے محمد کہتے ہیں، جسے محمد اپنی امانت دے اسے جابر ابن عبداللہ انصاری کہتے ہیں۔ اس لیے آئیے میں اس سلسلے کو آگے بڑھاتا ہوں، اور ایک 4 مصرے پیش کر رہا ہوں۔ بات ایمان اور عقیدے کی ہونی چاہیے، ذات پات کی بات، ہم رنگ نسل کی بات نہیں کرتے۔ 4 مصرے میں پیش کر کے شاعر کو آواز دوں گا۔
مصرع سنیے گا، غیظ و غضب میں جب کبھی آئی ہے زندگی، غیظ و غضب میں جب کبھی آئی ہے زندگی، عباس بن کے موت پہ چھائی ہے زندگی، اور کافر کہیں گے بس وہی حیدر کے باپ کو، کافر کہے گا بس وہی حیدر کے باپ کو جس نے پرائے باپ سے پائی ہے زندگی، کافر کہے گا بس وہی حیدر کے باپ کو جس نے پرائے باپ سے پائی ہے زندگی۔ آئیے حضرات، ایک خوش عقیدہ شاعر جناب محبوب انصاری صاحب سے میں گزارش کر رہا ہوں وہ تشریف لے آئیں، اور ایک مسدس جو حضرت ابو طالب کے حوالے سے ان کا معرکۃ العرا مسدس ہے اس کی میں فرمائش کرتا ہوں، باقی آپ کو اختیار ہے۔ ایک مسئلہ اور میں حاضر کرتا ہوں چند اشعار، ضرور ملاحظہ فرمائیں کہ چلو ٹھیک ہے، اچھا گیا ہے۔ مسئلہ حاضر کرتا ہوں کہ کہیں دیوانے ہوتے ہیں، کہیں مستان ہوتے، کہیں دیوانے ہوتے ہیں، کہیں مستان ہوتے ہیں، علی والے فقیری میں بھی تو سلطان ہوتے، علی والے فقیری میں۔ یہ بھی اچھا ہے کہ میجر بھائی یہ کرسیوں پہ اہتمام کیا گیا ہے، کرسی کے تاثرات زیادہ ہو جاتے ہیں، آپ تو جانتے ہی ہیں میرا عزیز، اس لیے کہ لگتا ہے کہ ذرا تھوڑا آرام مل رہا ہے کرسی پر، اس لیے کہ ملاحظہ فرمائیں۔ میں شب ہجرت میں چٹائی پہ تو آرام کیا ہوگا، ملاحظہ فرمائیں۔ کہیں مستان ہوتے ہیں، اور علی والے فقیر میں بھی تو سلطان ہوتے ہیں، ارے سلطان ہوتے ہیں، ارے سلطان ہوتے ہیں، اور ابو طالب کی عظمت، ابو طالب کی عظمت کیا ہے تجھ کو یہ نہیں معلوم، ارے یہ وہ جزء دان ہے جس میں کئی قرآن، مستان ہوتے ہیں، اور ابو طالب کی عظمت، ابو طالب کی عظمت کیا ہے تجھ کو یہ نہیں معلوم، ارے یہ وہ جزء دان ہے جس میں کئی قرآن ہوتے ہیں، کئی قرآن ہوتے ہیں، کئی قرآن ہوتے ہیں، کئی قرآن ہوتے ہیں۔ اور یہ شعر خاص طور سے آپ کے حوالے کر رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیے، ملاحظہ کیجیے، خاص طور سے محسوس کریں کہ یہ وہ جزء دان ہے جس میں کئی قرآن ہوتے ہیں، کئی قرآن ہوتے ہیں، اور تمہارے گھر میں بدعت ہے، ہمارے گھر عزا خانہ،
میں بدعت ہے. ثبوت کے ساتھ دوسرا مصرع محفوظ کریں گے، ایسا نہیں کہ ویسے ہی کہہ دیا مصرع، مگر دوسرا مصرع ملاحظہ فرمائیں انشاءاللہ کہ تمہارے گھر میں بدعت ہے، ہمارے گھر عزا خانہ. ارے تمہارے گھر میں بدعت ہے، ہمارے گھر عزا خانہ. ارے بتاؤ کس کے گھر میں پنجتن مہمان ہوتے ہیں. ارے بتاؤ کس کے گھر میں پنجتن مہمان ہوتے ہیں. ارے مہمان ہوتے ہیں. ارے تمہارے گھر میں بدعت ہے، ہمارے گھر رضا خانہ. ارے بتاؤ کس کے گھر میں پنجتن مہمان ہوتے ہیں. ارے مہمان ہوتے ہیں، ارے مہمان ہوتے ہیں. اور علی کا نام لے کر، علی کا نام لے کر منزل حق پا گئے ہم لوگ. اور علی کا نام لے کر منزل حق پا گئے ہم لوگ. اور مسلح کے جو قیدی ہیں وہ کیوں حیران ہوتے ہیں. جو قیدی تم نے کیا کرنا ہے، یہ تم نے رفو کرا. مسلح کے جو قیدی ہیں وہ کیوں حیران ہوتے ہیں، وہ کیوں حیران ہوتے ہیں، وہ کیوں ہے. تعالیٰ دل تو بہت پہلے کا کھلا ہوا ہے. کیوں حیران ہوتے ہیں، وہ کیوں حیران ہوتے ہیں، وہ کیوں حیران ہوتے ہیں. اور زبان رکھ کے بھی نسل امیہ ہو گئی گونگی. ارے زبان رکھ کے بھی زبان رکھ کے بھی نسل امیہ ہو گئی گونگی. اور ابو طالب کے بچے بولتے قرآن. ابو طالب کے بچے بولتے قرآن ہوتے ہیں. ارے قرآن ہوتے ہیں. ابو طالب کے بچے بولتے قرآن ہوتے ہیں. ارے قرآن ہوتے ہیں. ابو طالب کے بچے زبان رکھ کے بھی نسل امیہ ہو گئی گونگی. اور ابو طالب کے بچے بولتے قرآن ہوتے ہیں. ابو طالب کے بچے بولتے قرآن ہوتے ہیں. اور شہنشاہی دیکھیے آپ حضرات نے یہ شروع میں نعت پاک سماعت کی تو اس میں سرکار مدینہ کی خوشبو کا تذکرہ بھی کیا گیا تو سنا تھا آپ حضرات نے. اب یہ شعر پیش کر رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیے. دیکھیں پسینے کے حوالے سے ملاحظہ فرمائے کہ شہنشاہی مدینہ کے پسینے کی جو خوشبو ہے، شہنشاہ مدینہ کے پسینے کی جو خوشبو ہے، اسی خوشبو سے پیدا ابو ذر و سلمان.
خوشبو سے پیدا سلمان ہوتے ہیں، ارے سلمان ہوتے ہیں، اسی خوشبو سے پیدا بوذر و سلمان ہوتے ہیں، بوذر و سلمان ہوتے ہیں، بوذر و سلمان ہوتے ہیں۔ اب یہ شعر حاضر کرتا ہوں۔ غم شبیر کی مجلس جنہیں اچھی نہیں لگتی، غم شبیر کی مجلس جنہیں اچھی نہیں لگتی، وہ ان کے گھر نہیں ہوتے ہیں قبرستان، ہوتے ہیں قبرستان، ہوتے ہیں قبرستان، ہوتے ہیں قبرستان، ہوتے ہیں۔ غم شبیر کی مجلس جنہیں اچھی نہیں لگتی، وہ ان کے گھر نہیں ہوتے ہیں قبرستان، ہوتے ہیں۔ اور علی کی مدح میں اتنا نہ تم اتراؤ اے محبوب، علی کی مدح میں اتنا نہ تم اتراؤ اے محبوب، تمہارے جیسے جانے کتنے مدح خوان ہوتے، تمہارے جیسے جانے۔ بابا سے بلند صلوات بھیجیے آپ حضرات۔ اب یہ معلوم ہوا باقی آپ حضرات سننے کا واقعی موڈ میں ہے، بھوک میں ہے۔ محسن اسلام جناب ابو طالب کے حوالے سے بزم کا انعقاد بعد میں۔ میرا عزیز میں چند بند میں حاضر کرتا ہوں جو میرے لیے حکم بھی ہے، جس کا عنوان ہے ابو طالب اور بزبان ابو طالب۔ بزبان محسن اسلام ایک ایک بند پر آپ حضرات کی توجہ چاہوں گا، صرف چند بند حاضر کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں، بند حاضر کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیے، وہ خاص طور سے جہاں حضرات ہے کہ میں ابو طالب ہوں۔ بزبان محسن اسلام۔ آپ کو اگر ابو طالب اچھا لگ رہا ہے یا نہ، وہ حاضر ہے کہ محسن اسلام ہے، اگر محبت ہے واقعی تو اس بند کو ذرا دہرائیں گے تو اتنا ہی ثواب ملے گا کہ میں ابو طالب ہوں، میں اب میرے ساتھ ساتھ میں ابو طالب ہوں، میں ابو طالب ہوں، میں ابو طالب ہوں، میں ابو طالب ہوں، میں ابو طالب ہوں۔ مصر ملاحظہ فرمائیے کہ میں ہوں عمران، لقب میرا ابو طالب ہے، تم بھٹکتے ہو کہاں، حق تو میری جانب ہے۔ زیادہ حضرات ملاحظہ فرمائیے، لیکن مصر پر توجہ چاہوں گا، یہ پیچھے والا حضرات تقادم ملاحظہ فرمائیے کہ میں ابو طالب ہوں، میں ابو طالب ہوں، میں ابو طالب ہوں، میں ابو طالب ہوں۔ مصر سنیں، میں ہوں عمران، لقب میرا ابو طالب ہے، تم بھٹکتے ہو کہاں، حق تو میری جانب ہے، ہر مسلمان پہ قانون میرا واجب ہے، کیونکہ ایک بیٹا میرا غالب کل غالب ہے، غالب کل غالب ہے، غالب کل غالب ہے۔ سنیے حضور بزبان محسن اسلام، کیونکہ ایک بیٹا میرا غالب کل غالب ہے، ظلمت ایک دل کو گھر گھر سے نکالا میں نے، لڑکھڑاتا ہوا اسلام سنبھالا میں،
طالب ہوں، میں ابو طالب ہوں، میں ابو طالب ہوں، میں ابو طالب ہوں، میں ابو طالب ہوں. یہ واقعی آپ نے نعرہ رسالت لگا کے بھی ابو طالب کو سنت کا ادا کر رہے ہیں. میں ابو طالب ہوں. میں اب نیر بھائی نے ایک بات اور بھی کہی تھی صاحب کہ جہاں تک بات ہے ایک مسئلے پر زیادہ توجہ دی جاتی ہے یا مسئلے پر. یہ جو کہا نا کہ مقطع یہ خوشی ہوتی ہے تو مقطع ہو کامیاب اور یا مسئلہ ایک مطلع اور ایک مقطع. اور آپ یہ جانتے بھی ہیں کہ کہیں کوئی بھی شاعر کسی بھی چاہے منقبت کا ہو چاہے غزل کا ہو چاہے مرثیے کا ہو لیکن جب وہ 4 مصرے پڑھتا تو کہتا یہ بھی چوتھے پہ توجہ چاہوں گا. اب اس لیے میں اب یہ بند پیش کر رہا ہوں اس بند میں 4 مصرے پر توجہ چاہوں گا. دیکھیے میں ابو طالب ہوں، میں ابو طالب ہوں، میرے ہوتے ہوئے اسلام کو خطرہ تو نہیں، کہیں قرآن سے ہٹ کر میرا شجرہ تو نہیں، کہیں قرآن سے ہٹ کر میرا شجرہ تو نہیں، میرے کردار کا دامن کہیں میلا تو نہیں، کوئی بچہ میرا میدان سے بھاگا تو نہیں. کوئی بچہ میرا میدان سے بھاگا تو نہیں، پھر بھی تم نے میرے ایمان کی سند مانگی ہے، جبکہ اسلام نے خود مجھ سے مدد مانگی. میں ابو طالب ہوں، میں ابو طالب ہوں، میں ابو طالب ہوں، میں ابو طالب ہوں، اور میں ابو طالب ہوں. میرے کردار کا دامن کہیں میلا تو نہیں، کوئی بچہ میرا میدان سے بھاگا تو نہیں، پھر بھی تم نے میرے ایمان کی سند مانگی ہے، جبکہ اسلام نے خود مجھ سے مدد مانگی ہے. میں ابو طالب ہوں، میں ابو طالب ہوں، میں ابو طالب ہوں، میں ابو طالب ہوں. اب بند ملاحظہ فرمائیے اور ایک مصر پر توجہ چاہوں گا. ملاحظہ کیجیے کہ خانہ حق سے جو پایا وہ پسر میرا ہے. مصر ملاحظہ فرمائیے. خانہ حق سے جو پایا وہ پسر میرا ہے، آیتیں جس پر اترتی ہیں وہ گھر میں، آیتیں جس پر اترتی ہیں، آیتیں جس پر اترتی ہیں وہ گھر میرا ہے، نوک نیزہ پر جو بولا ہے وہ سر میرا ہے، رن میں اصغر جو ہنسا ہے وہ ہنر میرا ہے. طالب ہوں، میں ابو طالب ہوں، میں ابو طالب ہوں، میں ابو طالب ہوں. خانہ حق سے جو پایا وہ پسر میرا ہے، آیتیں جس پر اترتی ہیں وہ گھر.
میرا ہے، نوک نیزہ پہ جو بولا ہے وہ سر، رن میں اصغر جو ہنسا ہے وہ ہنر، اور نام اسلام کے دامن پہ رقم میرا ہے، ہر عزادار کے ہاتھوں میں نعرہ حیدر، میں ابو طالب ہوں، 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 خانہ حق سے جو پایا وہ پسر میرا ہے، آیتیں جس پہ اترتی ہے وہ گھر میرا ہے، نوک نیزہ پر جو بولا ہے وہ سر میرا ہے، رن میں اصغر جو ہنسا ہے وہ ہنر، نام اسلام کے دامن پہ رقم میرا ہے، ہر عزادار کے ہاتھوں میں عدم، میں ابو طالب ہوں، میں ابو طالب ہوں، میں ابو طالب ہوں، میں ابو طالب ہوں۔ اور آئیے تاریخ کے حوالے سے بند حاصل کرتا ہوں، حضور ملاحظہ فرمائیے، خانہ حق سے جو پایا وہ پسر میرا ہے، آیتیں جس پہ اترتی ہیں وہ گھر میرا ہے، نوک نیزہ پہ جو بولا ہے وہ سر میرا ہے، رن میں اصغر جو ہنسا ہے وہ ہنر، نام اسلام کے دامن پہ رقم میرا ہے، ہر عزادار کے ہاتھوں میں علم میرا ہے، میں ابو طالب ہوں، میں ابو طالب، میں ابو طالب ہوں، میں ابو طالب ہوں۔ آئیے بن حاضر کرتا ہوں تاریخ کے حوالے سے، ملاحظہ فرمائیے سرکار، ملاحظہ فرمائیے، واقعی اہل علم کا مجمع ہے، اور لکھنؤ تو ویسے ہی پوری دنیا میں ایک مشہور مرکز یہ ہے، مرکزیت کے اعتبار سے مشہور ہے۔ میرا عزیز میرے دوستو، یہاں کی کامیابی کی سند ہے، میرا عزیز میں اب یہ بند حاصل کرتا ہوں تاریخ کے حوالے سے، ملاحظہ فرمائی سرکار، ملاحظہ فرمائیں، کیا فرماتے محسن اسلام، توجہ چاہوں گا، ملاحظہ فرمائیے کہ میں ابو طالب ہوں، میں ابو طالب ہوں، کفر سے دور رہا، مصرع سنیں، کفر سے دور رہا پھر بھی میں کافر ہی رہا، مصرع سنیں، کفر سے دور رہا پھر بھی میں کافر ہی رہا، عبد احمد کا پڑھا، سنیے سنیے، کفر سے دور رہا، کفر سے دور رہا پھر بھی میں کافر ہی رہا، عبد احمد کا پڑھا پھر بھی میں کافر ہی رہا، میرا گھر بار لٹا پھر بھی میں کافر ہی رہا، میرا ہی خون بہا پھر بھی میں کافر ہی رہا، نہ اہل صاحب ایمان بنے بیٹھے ہیں، جو بھکاری ہے وہ سلطان بنے، میں
ابو میں ابو طالب ہوں میں ابو طالب ہوں میں ابو طالب ہوں نعل صاحب ایمان بنے بیٹھے ہیں جو بکاری ہے وہ سلطان بنے بیٹھے ہیں میں ابو طالب ہوں میں ابو طالب ہوں میں ابو طالب بڑا ثواب ملے گا اگر یہ اس کو دوہراؤ گے کیا کہنے واقعی آپ ابو طالب ہوں میں ابو طالب ہوں میرے اوصاف و کمالات تمہیں کیا معلوم مجھے سنیں میرے اوصاف و کمالات یہ بھی تعریف پیش کر رہا ہوں اور کہاں کی آپ سمجھ لیں گے اہل علم کا مجمع ہے میرے اوصاف و کمالات تمہیں کیا معلوم میری الفت میرے جذبات کس طرح گزرے ہیں لمحات تمہیں کیا معلوم کیا تھے اس دور کے حالات سنیے تمہیں کیا معلوم کہ دعوت فکر میں دن رات گزر جاتے تھے لوگ میرا ہی نمک کھا کے مکر جاتے میں ابو طالب ہوں میں ابو طالب ہوں میں ابو طالب ہوں میں ابو طالب ہوں میرے اوصاف و کمالات تمہیں کیا معلوم میری الفت میرے جذبات تمہیں کیا معلوم کیا تھے اس دور کے حالات تمہیں کیا معلوم کس طرح گزرے ہیں لمحات کہ دعوت فکر میں دن رات گزر جاتے تھے لوگ میرا ہی نمک میں ابو طالب ہوں میں ابو طالب ہوں میں ابو طالب ہوں میں ابو طالب ہوں اور آئیے یہ بند میں حاضر کرتا ہوں سرکار یہ بند میں حاضر کرتا ہوں اس میں اس سے زیادہ اور کیا یہ حقیر کہنے کی کوشش کرے گا توجہ چاہوں گا اس میں محسن اسلام کیا فرماتے ہیں اس سے زیادہ اور کیا بیت دیکھیے توجہ چاہوں گا اس کی اور میں عرض کرتا ہوں شاہ مصر اور اس کی بات حاصل کرتا ہوں ملاحظہ فرمائیے توجہ چاہوں گا کہ کتنا پاکیزہ حسب اور نسب میرا ہے مصر سنیں گے تو مزہ آئے گا ارے کتنا پاکیزہ حسب اور نسب میرا ہے کار اسلام میں جو کچھ ہے وہ سب میرا ہے وہ سب میرا ہے ادب زیست میں انداز ادب میرا ہے مصطفیٰ میرے علی میرے ہیں رب اب یہ بیت دیکھیے اس سے زیادہ اور کیا ہو سکتا ہے ثبوت ہو سکتا ہے اس سے زیادہ ثبوت اور یہ حقیقت دے سکتا ہے یہ بیت حاضر کرتا ہوں کیا فرماتے محسن اسلام کہ ادب زیست میں انداز ادب میرا ہے مصطفیٰ میرے علی میرے ہیں رب اب بیت دیکھ لیجیے بیت میں کہنے کی کوشش کی کہ کوئی یہ بتاؤ کوئی مجھ جیسا مسلمان بھی ہے میرے گھر نہج بلاغہ بھی ہے قرآن بھی
یہ بتاؤ کوئی مجھ جیسا اتنا پاکیزہ حسب اور نسب میرا ہے، کار اسلام میں جو کچھ ہے وہ سب میرا ہے، ادب زیست میں انداز ادب میرا ہے، مصطفیٰ میرے علی میرے ہے رب، یہ بتاؤ کوئی مجھ جیسا مسلمان بھی ہے، میرے گھر نہج بلاغہ بھی ہے قرآن، میں ابو طالب ہوں، میں ابو طالب ہوں، میں ابو طالب ہوں، میں ابو طالب ہوں۔ اب آئیے یہ بند پیش کر رہا ہوں، میں نے جتنے بند پیش کیے ہیں ان میں یہ بند اور اس بند کا پھر وہی چوتھا ملا، جتنے میں نے بند پیش کیے ہیں۔ اور قبلہ موصوف صاحب نے اس سے پہلے مجھے تقریر فرمائی تھی، تقریر قبلہ موصوف نے تقریر فرمائی تھی، کیا فرمایا تھا؟ آل عمران کے حوالے سے فرمایا تھا نا، انشاءاللہ مستفید ہوں گے، توجہ کروں گا خاص طور سے جو چار یہ بیت یہ بند پیش کر رہا ہوں، جتنے میں نے بند پیش کیے ہیں اسی بند کے لیے اور اس بند کے چوتھے مصرے کے لیے ملاحظہ فرمائی جا حضرات ہے، توجہ چاہوں گا کہ اے مسلمان بتا کچھ تیرا ایمان بھی ہے، سنیے مصر سنیے، اے مسلمان بتا کچھ تیرا ایمان بھی ہے، کوئی بخشش کا تیرے پاس میں سامان۔ چوتھا مصرے میں پہنچے آپ حضرات، جو میں نے بند کرے ہیں اسی بند کے لیے چوتھے مصرے کے لیے، اے مسلمان بتا کچھ تیرا ایمان بھی ہے، کوئی بخشش کا تیرے پاس میں سامان بھی ہے، تو جو کہتا ہے کہ کافی مجھے قرآن بھی ہے، اس میں یہ سوچ لے ایک سورہ عمران بتا کچھ تیرا ایمان بھی ہے، کوئی بخشش کا تیرے پاس میں سامان بھی ہے، ارے تو جو کہتا ہے کہ کافی مجھے قرآن بھی ہے، اس میں یہ سوچ لے ایک سورہ عمران بھی ہے، اگر جسے سورہ عمران کی پہچان نہیں اور پورا قرآن بھی رکھ لے تو مسلمان۔ یہ بند اب میں بعد میں پڑھوں گا، ایک بند اور پیش کیے دیتا ہوں، اس لیے کہ یہ حکم ہے اس بند کا تو ضرور پڑھوں گا انشاءاللہ۔ اے مسلمان بتا، دیکھیے تاریخ پیش کر رہا ہوں کہ فتنہ اٹھتا یا کوئی وقت بگڑ جاتا تھا، سربکف ہو کے ہزاروں سے میں لڑ جاتا تھا، بھاری اسلام کے دشمن پا میں پڑ جاتا تھا، حوصلہ احمد مرسل کا بھی بڑھ جاتا تھا، میں نے قیادت پیش کر رہا ہوں، ان دو مصروں میں توجہ چاہوں گا محسوس کریں کہ میں نے احکام شریعت کا بھرم رکھا ہے،
میرے قدموں پہ رسالت نے قدم رکھا. میں ابو طالب ہوں. فتنہ اٹھتا یا کوئی وقت بگڑ جاتا تھا، سربکف ہو کے ہزاروں سے میں لڑ جاتا تھا. بھاری اسلام کے دشمن پر میں پڑ جاتا تھا، حوصلہ احمد مرسل کا بھی بڑھ جاتا تھا. میں نے احکام شریعت کا بھرم رکھا ہے، میرے قدموں پہ رسالت نے قدم رکھا ہے. میں ابو طالب ہوں، میں ابو طالب ہوں، میں ابو طالب ہوں، میں ابو طالب ہوں. اب مقطع پیش کر رہا ہوں جہاں سے میں نے آغاز کیا ہے. اب مقطع بھی دیکھیے، ملاحظہ فرمائے، توجہ چاہوں گا، مقطع ملاحظہ فرمائے، محسوس کریں. رب کو محبوب پسند آیا کرینہ میرا. رب کو محبوب پسند آیا کرینہ میرا. دین کو پار لگاتا ہے سفینہ میرا. کام آیا ہے تو بس خون پسینہ میرا. کربلا میری نجف میرا مدینہ. اب بیل سنیے، یہ سمجھ لو پدر غالب کل غالب ہوں. ارے تم تو طالب ہو نبی کے، میں ابو طالب.